آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آج جو ترجمہ پارے کا ہم 14ویں پارے کا سنا رہے ہیں، اس میں یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور وہ ایسی معزز ہے کہ بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ تو یہ کون سی صورت ہے، کون سی آیتیں ہیں؟ تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے، بخاری میں موجود ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت میں جن 7 آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا سورہ فاتحہ کے جواب میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائے جانے سے مراد کیا ہے؟ تو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بغیر اس کے پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور دنیا کے اندر جتنے بہترین کلام ہیں کسی بھی مذہبی کتاب کے، ان تمام کلاموں کو جو زبردست قسم کے ان کے پاس زیادہ پڑھی جانے والی کچھ چیزیں ہیں، ان سب پر ایک صاحب نے ریسرچ کیا کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس معزز مکرم ہے، جس کو بار بار وہ لوگ دہراتے رہتے ہیں۔ اس پر ریسرچ کیا، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پہ، تو بالآخر انہوں نے اپنی تھیسس لکھی تو ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ کسی دنیا کے کسی مقدس کتاب کے اندر بھی اتنی جامع، اتنی زبردست قسم کی بندگی کے اظہار والی، خدا کی خدائی کے اظہار اور اعلان والی کوئی آیتیں کہیں نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو غیر معمولی ایسی 7 آیتیں دے رکھی ہیں، وہ بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ قرآن کے ملنے کے بعد نگاہ اٹھا کر مت دیکھو دنیا کی اس دولت کی طرف جو ہم نے بعض لوگوں کو دے رکھی ہے ان کے آزمانے کے لیے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے دے، اسے دنیا کی دولت سمیٹنے والوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اگر قرآن ہے تو سب سے بڑی دولت ہے جو اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کی عظمت، اس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کا حافظ ان بچوں کو بناتے ہیں جو دنیا کے دوسرے کام کے لائق نہیں رہتے، اور حافظ قرآن کو ہم بھی کوئی موقع وقت نہیں دیتے، اس لیے کہ سمجھتے دنیا کے کوئی کام کا لائق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا یاد رکھنے والا بہت عظیم المرتبت ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اور بار بار پڑھی جانے والی آیتیں سورہ فاتحہ ہیں، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی نماز کی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ ہم کو قرآن کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے۔ ہجر ایک قوم، ایک بستی علاقے کا نام ہے، وہاں کے رہنے والی قوم کا ذکر اس میں ہے، اس لیے اصحاب ہجر کا ذکر آیا ہے تو سورت کا نام ہجر پڑ گیا۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم کم کر دیا ہوتا، ہم مسلمان بن گئے ہوتے۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں، بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کے کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کے مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ فرشتے کیوں نہیں آ رہے آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر فرشتے علانیہ آ جائے تو پھر قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، عذاب سے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ تم کو عذاب نہیں دینا ہے، ورنہ اگر فرشتے نظر آ جائیں گے
تو پھر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں وہ کتابیں گما دی گئیں یا ان کے اندر ملاوٹ ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، اس کو دنیا سے مٹانے کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے حجت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ اب اس میں ایک ضمنی بات نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو قرآن کے احکامات تو بالکل اصولی ہیں، اس کی تفصیل اس کے اندر نہیں ہے، تفصیل تو احادیث میں ہے۔ قرآن کا تو اللہ نے ذمہ لیا، حدیثوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، مگر بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس میں جو احکام ہے اس کی وضاحت اس میں نہیں ہے، وضاحت احادیث میں ہے، تو ضمناً احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کسی کعبۃ اللہ کے چھت پہ نازل نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا، اس کے مطابق عمل کرنا سکھایا۔ اب اگر حضور کی اسوہ حسنہ، حضور کی احادیث اگر محفوظ نہیں رہیں گی، گما دی جائیں گی دنیا سے، تو قرآن پہ عمل کیسا کریں گے لوگ؟ قرآن میں نماز قائم کرو ہے، نماز کیا ہے، کتنی رکعت ہے، کتنے اوقات میں ہے، زکوٰۃ 2 لکھا ہوا ہے، کیا روز دینا، ہر مہینہ دینا، ہر ہفتہ دینا، کیا سال میں 1 مرتبہ دینا، کون دینا، مالدار دینا، کیا سب لوگ دینا، مال کتنا رہے تو زکوٰۃ دینا، کوئی تفصیلات اس میں نہیں ہے۔ وضو کرو لکھا ہوا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے احکام کی وضاحت کا بھی ذمہ اللہ نے لینا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی، آپ کے ارشادات کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ یہ بعض علماء کا قول ہے اور یہ دل میں اترنے والی بات ہے۔ اس حفاظت کے لیے اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ اس حفاظت کا ایسا بے نظیر انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی زندگی آج محفوظ ہے، لکھی ہوئی، کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں بڑے ہوئے تھے، کیا کام کرتے تھے، کن سے ملاقات کیے تھے، کن سے ملاقات نہیں کیے تھے، کب مرے، اور ان کے کاروبار کیا تھے، ان کا معاملہ کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ سب ان کی تمام بایو ڈاٹا محفوظ ہے۔ اس کو بولتے ہیں اسماء الرجال، فن اسماء الرجال۔ یہ کیوں محفوظ ہے؟ یہ اس لیے محفوظ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حدیث کی روایت کی ہے خود سن کے حضور سے یا صحابہ سے سن کے، تو اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانے والے صاحب کون تھے، کیا کرے تھے، یہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایسے ویسے آدمی کی طرف سے پہنچی ہوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک اللہ کے رسول کی زندگی کی حفاظت کی خاطر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی زندگی کو محفوظ کیا مسلمانوں نے، اور یہ فن ایسا فن ہے اسماء الرجال کا، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس کی اب مثال دیے لکھنے والوں نے کتابیں، مضامین۔ ہندوستان کا نیا مذہب کون سا ہے؟ سب سے نیا مذہب ہندوستان کا 300 سال پرانا ہے، وہ سکھ مذہب ہے۔ لیکن وہ سکھ مذہب کے بارے میں آج سکھ نہیں بتا سکتے کہ ان کے گرو کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ تو معلوم ہوگا، ان کے گرو کے معمولات زندگی کیا تھے، ان کی نصیحتیں کیا تھیں، کس کس سے ملے تھے، کیا بولے تھے، نہیں بتا سکتے ہوں گے۔ کیوں؟ محفوظ نہیں رکھے۔ ارے وہ گاندھی کی زندگی کے تمام پہلو چھپے ہوئے، ابھی چند باتیں معلوم ہیں، جبکہ بابا قوم کا اس کو لقب دیا گیا۔ کیوں؟ کوئی آدمی کو نہیں پڑی اس بات کی فکر کہ انہوں چھینکے کیسا، انہوں تھوکے کیسا، انہوں ہنسے کیسا، انہوں کھائے کیسا، انہوں سوئے کیسا، کون لکھتے بیٹھا؟ مگر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ نے حضور کو نمونہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کا نام کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کے لانے والے کی زندگی اور ان کی سنتیں بھی محفوظ ہوں۔ الحمدللہ وہ محفوظ ہیں۔ اور لوگوں نے جو جھوٹ گھڑا ہے، موضوع ضعیف کمزور قسم کی باتیں منسوخ کر کے پھیلائی ہیں، علماء نے ایسے ایسے فن نکالے ہیں جس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے صحیح حدیث کا انکار قرآن کے انکار کی طرح سے جرم ہے، اور صحیح حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم ذکر الہی کو اسی طرح سے سلاخ کے مانند گزار دیتے ہیں،
وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس خماش کے لوگ یہی ان کا طریقہ چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے، وہ دن دھاڑے اس میں چڑھتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمانوں میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان آسمانوں میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لینے کے لیے پہنچے، پھر جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جما دیے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تری مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی، ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو، ہم ہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت بھی ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہم نے انسانوں کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے پیدا کی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ لیس دار گارے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، سڑی ہوئی مٹی کے جس میں ایسا اٹھائے تو تار نکلتا، لیس دار۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوکھی مٹی سے، سڑی ہوئی سوکھی مٹی سے پیدا کیا، سوکھے گارے سے ایک بشر بنایا۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ہے کھن کھناتی ہوئی ٹھکری سے پیدا کیا۔ مٹی کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، کہیں گیلی مٹی کا ذکر ہے، کہیں سوکھی مٹی کا ذکر ہے، کہیں بالکل ٹھکری کے جیسے کھنکھناتی مٹی کا ذکر۔ بہرحال اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ مٹی سے بشر پیدا کیا۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے جسم جس میں چمڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارا جسم، اس کو بشر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ گویا ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ اس کا مطلب اللہ کے اندر روح ہے، اللہ کی جان میں سے کچھ جان ڈالا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بات ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اللہ نے انسان کے اعزاز کے لیے فرمایا تمہارا بدن تو میں نے مٹی سے بنایا، لیکن تمہاری جو جان ہے میں نے اپنے حکم سے پھونکا، اس کے اندر اپنے میں سے پھونکا، اس کی عزت افزائی کی اللہ تعالیٰ۔ تو جب میں اپنے روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ بولا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، میرا یہ کام نہیں، میں نہیں کرتا اس کو۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیوں کہ تو مردود ہے اور روز جزا تک اب تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے پروردگار بات اگر یہ ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے۔ گویا قیامت تک کے لیے شیطان نے مہلت مانگی ہم کو بھٹکانے کی، تو اس کی عمر بھی لمبی ہے، قیامت تک زندہ رہے گا شیطان۔ البتہ اس کی نسل اور ذریت ہے، ان کی عمر کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو فرمایا تجھے مہلت ہے اس دن تک کے لیے جس کا وقت ہم کو معلوم ہے، قیامت تک کے لیے مہلت دیتا تھا۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکا دیا آدم کو پیدا کر کے، اب اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا۔ زمین میں دل فریبیاں کیا کیا ہیں؟ سونے چاندی کے ڈھیر، باغ باغیچے، شاندار مکانات، کاروبار، یہ سب میں انسان کا دل لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دل فریب چیزیں ہیں، شیطان ان کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، ورنہ یہ دنیا کی تمام چیزیں ایک دن چھوٹنے والی ہیں اور ان سب کے استعمال کا بھی حساب دینا ہے۔ اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے
جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے انسانوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے ماننے والوں کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دروازے کے ایک چوکھٹ ہے، 2 پٹاں ہیں اس کے، چوکھٹ میں 2 پٹوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک سوار 40 دن تک چلے گا اس میں، اتنے چوڑے چوڑے پٹاں ہیں اس کے، ایسے 7 دروازے۔ ان چوکھٹوں میں سے جہنم میں جو ڈالے جائیں گے لوگ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد، تو فرمایا اتنے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ ان دروازوں میں سے پھسم پھسی کے ساتھ داخل ہوتے رہیں گے لوگ، زیادہ مجمع رہتے جیسے پھنسی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ ابلیس کے پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ انسانوں کا مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں چشموں میں ہوں گے۔ متقی کون؟ رمضان کا روزہ متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ متقی لوگ جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، روزے میں 14 گھنٹے تک یہ ڈرتے رہتے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، باقی 11 مہینے بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارنا کہ شریعت کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ تو جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے باغوں چشموں میں ان کو رکھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و قطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ مسلمان اگر دیندار بھی ہیں تو بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چخبق ہو جاتی ہے، فرمایا کہ ان کے دلوں کی کدورت ہم نکال دیں گے، آپس میں بھائی بھائی بنا کے ان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ وہاں کیا حال ہوگا؟ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب۔ اس لیے آیت میں 2 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان رحیم ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ دونوں باتیں توازن کے ساتھ واعظ نصیحت کرنے والے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ بڑا غفور و رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ زمین میں رہنے والے اگر کوئی گناہ نہیں کریں گے تو میں ناراض ہو کے یہ نیکوں کو مٹا دوں گا، ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے، پھر وہ معافی مانگے گے تو میں معاف کروں گا۔ پھر اگر لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کریں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے، ان کو مٹا دوں گا، میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا کہ زمین میں سب نیک لوگ بھر جائیں گے جو گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں اصل میں، یہ اس طرح کا وہ لوگوں کا تاثر دینا، ارے اللہ تعالیٰ کوئی ماں اپنے بچے کو چولہے میں نہیں جلاتی تو اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ تو اس طرح کا اللہ کے بارے میں تصور دینا کہ وہ بڑا مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، لہذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ایسا ہے کہ از غضب سے ڈر رہے ہیں، صاحب پکڑے تو ایسا پکڑتے اللہ، دوزخ ایسی ہے، فرشتے ایسے ہیں، ان کی ایک مار میں بھیجا نکل جاتا، 70 کا زمین میں دھس جاتے، کیسا ہوں گا؟ ایک نماز چھوڑے اگر نہیں پڑھے اتنے 1000 سال تک دوزخ میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ تڑپ تڑپ کے رو رہے۔ ارے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اتنا بھی ڈر ڈر کے چپک جا رہے زمین کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا رہنا جیسے حضور تھے۔ کیسے تھے حضور؟ سیرت پڑھے تو دین کا بیلنس معلوم ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے، وہاں کے عذاب، اور خبر میں کیا ہوتا وہ بھی آپ کو دکھا دیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم دیکھتے تو ہنستے کم روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں کے ساتھ آرام نہیں کرتے، جنگلوں کو نکل جاتے روتے ہیں، یعنی ایسی خطرناک چیزیں اللہ کے رسول کو معلوم تھی۔ اس کا تقاضا کیا تھا صاحب؟ ہمیشہ روتے بیٹھنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں۔ کیوں صاحب؟ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، جلدی ختم ہونے والی، دوزخ میں دیکھ کیا ہمیشہ کی جگہ ہے اللہ؟ نہیں، آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے بھی تھے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بیوی بچوں میں رہتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، نہیں ملا تو صبر کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ دوزخ کو یاد کر کے روتے بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا تصور بتایا ہے کیسی ہے کیا نہیں، تو یہ نہیں کہ بس ہمیشہ بے فکر ہو کر جنت ملنے والی سمجھتے بیٹھنا، اللہ کا عذاب ہی دردناک ہے۔ تو اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اب انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے پاس تو کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بہت سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتوں کی جماعت، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ لوگ انسان بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے بچا لیے جائیں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، عذاب میں شامل ہونے والوں میں رہے گی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے پیچھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر تم کو جانے کا حکم دیا جا رہا۔ اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بار بار تم کو منع نہیں کر چکے ہیں؟ کیا بارہا تم کو منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ عورتیں ہیں جو اللہ نے مردوں کے لیے جوڑے کے طور پر پیدا کیے۔ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا بدکاری کا، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ آخرکار پو پھٹتے پھٹتے صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ ہم نے ان کی بستی کو اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب سمجھ ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، مین روڈ پہ واقع ہے جہاں سے جاتے ہیں، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ آج لوط علیہ السلام کی بستی جہاں پہ تھی اس کے آثار بحیرے مردار میں مل رہے ہیں، جہاں ڈیڈ سی ہے، جس کے پانی میں کوئی جانور، کوئی مچھلی، کوئی جھینگا نہیں ہے اس میں، اور کوئی آدمی ڈوبنا چاہے تو ڈوب نہیں سکتا، تیرے تو خالی اوپر ہی کودے بھی تو اس میں اوپر ہی تیرتے رہتا آدمی بغیر ہاتھ پاؤں مارے، اس میں ڈوب نہیں سکتا انسان۔ اس کے اندر وہ بستی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر کے برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ ایکا کے لوگ بھی ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان کو انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر کے مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین آسمانوں کو، ان کے سب موجودات کو، ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر نہیں پیدا کیا۔ فیصلے کی گھڑی ہے نا، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو بتا رہا تھا۔ زمین آسمان ان کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق کی بنیاد پر پیدا کی ہیں، کسی کی خاطر نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے مسلمانوں میں ایک عقیدہ بٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ دنیا بنی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تھے۔ اس لیے وجہ تخلیق کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ نہیں ہوتے تو یہ زمین آسمان کائنات اس نے پیدا کرتا تھا میں۔ یہ بات ایسی پھیلائی جا رہی ہے جو نہ صحیح حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑا ایک الزام اللہ تعالیٰ پہ آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ محض ایک ہستی کو خوش کرنے کی خاطر، ایک ہستی کی خاطر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگوں کو دنیا میں پیدا کر دیا، اس میں سے اتنی بڑی آبادی جس کا ابھی میں ذکر کیا دوزخ میں جانے والی ہے، جس کے دونوں دروازوں کے پاٹوں پاٹ بھر کے 7 دروازوں سے داخل ہوں گے لوگ، یہ سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں پیدا ہوئے امتحان میں فیل ہو گئے۔ کس کے لیے پیدا ہو گئے؟
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے پیدا ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اتنے لوگ دوزخ میں نہیں جاتے تھے، چند لوگ تو جنت میں جائیں گے تھوڑے۔ تو معلوم یہ ہوا اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حق کے ساتھ اپنی مرضی سے سچائی کی بنیاد پر امتحان کی خاطر اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کسی کی خاطر نہیں پیدا کی، حق کی خاطر پیدا کی ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان کے درمیان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ 7 آیتیں میں قرآن کی سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن جس کے پاس ہے دنیا کی چیزوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے جو اس کو ملی ہے۔ یہ قرآن اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اپنے قرآن کو، یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو زیادہ پڑھی جانے والی، جس کی زیادہ قرأت کی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی تھیں، ان کتابوں کو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کے پاس جو قرآن بھیجا گیا تھا اس کو پارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے بھی قرآن کو 30 پارے کر دیا۔ 30 پارے حضور کے زمانے میں نہیں تھے، پورا قرآن تھا، پارے پارے کر کے رکھے، اور بعض سوروں کے بارے میں مشہور کر دیے، سورہ فتح پڑھو، سورہ تبارک الذی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ کہف پڑھو۔ اس طرح کے چند سورے ہیں جو منزل کتابوں کے اندر لکھے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس صبح شام یا ہفتہ وار یا ماہانہ چند مخصوص سورے پڑھتے ہیں، کائے کے لیے؟ کسی میں برکت ہے رزق کی، کسی میں برکت ہے صحت کی، کسی میں برکت ہے آسان موت کی، کسی میں برکت ہے جنت کی، بس۔ تو ہم قرآن مجید کو ٹکڑے کر دیے، اس میں سے پسند کی چیزیں جس میں فلاں فلاں برکت ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ پچھلی قوموں کی ایک بگاڑ کی علامت ہے۔ ہمارے جو اصحاب سلف لوگ تھے تابعین کے زمانے میں، قرآن مجید کے اوپر اعراب لگائے گئے، زیر زبر پیش نہیں تھا پہلے، بغیر زیر زبر کے عرب کے لوگ پڑھتے تھے۔ جیسے ہم اردو زبان پہ زیر زبر لگا دیں کیا؟ اس کا اس کا کہیں بھی زیر زبر رہتا، پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے یا اس کا بولنا ہے کیا اس کا بولنا ہے، دونوں ویسے لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو مادری زبان ہوتی ہے وہ بغیر زیر زبر بلکہ بغیر نقطوں کے تھا جب وہ پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں تابعین کا جب زمانہ آیا اور اسلام پھیلتے پھیلتے عجمی علاقوں میں داخل ہو گیا تو ان کے پڑھنے میں غلطیاں نہیں ہونا یہ بول کے اس میں نقطے لگائے، پھر زیر زبر لگائے۔ اس کے بعد تابعین کا جب زمانہ آیا تو وہ زیادہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو ایسے 30 حصوں میں تقسیم کیا کہ روزانہ ایک حصہ پڑھ لیے تو 1 مہینے میں پورا قرآن ہو جائے گا۔ اس کی خاطر انہوں نے 30 جز بنائے اس کے، جس کو ہم پارے بولتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس سے پہلے کے لوگوں نے قرآن کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض حصے پڑھتے تھے، بعض حصے نہیں پڑھتے تھے، بعض چھپاتے تھے، بعض دکھاتے تھے۔ اللہ نے ان کی مذمت کی، فرمایا یہ اسی طرح کی قرآن تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ کرنے کے حکم کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ تبلیغ کیے، دوستوں میں، خاندان کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں بتایا، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش مت کرو، قیامت آنے والی اس کے لیے تیاری کرو۔ تو اللہ کے رسول اسلام کی تبلیغ 3 سال تک پوشیدہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر فاعرض عن المشرکین۔ جو چیز آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے شکل میں جو سورے نازل ہو رہے ہیں، علانیہ ڈنکے کی چوٹ پہاڑ پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو پڑھ کے سنا دو، اور مشرکین اگر آپ کو ستائیں، مذاق اڑائیں تو آپ ان کی کوئی پرواہ مت کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔
جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ایسے مذاق اڑانے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان کا انجام ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں لوگ بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ چائے پی لینا پاگل، چائے نہیں پیتے جی۔ یہ شروع ہو گئی ہے، یہ سورت مکمل ہو گئی سورہ ہجر، اب سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ اور سورہ نحل جو ہے، نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو وحی بھیجی، اس کو فطری طور پر بتا دیا کہ پھولوں کا رس چوسو، ٹٹیوں میں، بلندیوں پہ، پہاڑوں میں اس کے پٹھے بناؤ، شہد جمع کرو، اور اس شہد کے اندر ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ اس کا بیان اس صورت میں آ گیا ہے ایک نشانی کے طور پر، تو اس کا ذکر آیا۔ تو بس آپ کے لیے میں سناتا رہتا جب تک میں دیکھ لیتا ہوں۔ 30 پاروں کا تو بتائے آپ، 30 پاروں کا بتائے، منزل 7 منزل بھی ہے۔ ہاں، تو زیادہ قرآن پڑھنے والے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، اس لیے منزل مقرر کیا میں۔ بعض لوگ 7 پارے سے اس طرح سے 7 دن میں پورا قرآن ختم کرنے کے لیے اس کو تقسیم کیے، تو اس طرح سے تقسیم ہوتی گئی وہ، تو 7 دنوں میں قرآن ختم ہونے کے حساب سے سورہ اس کے اندر مقرر کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ، بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو یعنی جبریل علیہ السلام کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، دیکھتے دیکھتے شریر جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام تم انہیں واپس لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے تو اس کے کئی فائدے بتائے، کھاتے یعنی گوشت، پیتے یعنی ان کا دودھ، اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے اون سے لباس بناتے ہیں، اس کے چمڑوں سے ڈیرے بناتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے مختلف قسم کے زیور بنائے جاتے ہیں، تو اس زمانے بٹن بناتے ہیں، ابھی بھی سینگ کے بٹن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ سب کے بعد اس پہ سوار ہوتے ہیں، دور تک تم کو لے کے جاتے ہیں، ایسے چڑھاؤ پہ چڑھتے جا تم نہیں چڑھ سکتے۔ یہ سب بتانے کے ساتھ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صبح میں چرنے کے لیے جب تم بھیجتے ہیں تو اس میں تمہارے لیے آنکھوں کا جمال ہے، شام میں وہ پیٹ بھر کے چر کے آتے دم ہلاتے ہوئے، تو اس میں بھی تمہارے لیے جمال ہے۔ تو آپ دیکھیے جو لوگ منظر کشی کرتے ہیں، اکثر سینری میں سورج ڈوب رہا ہے، جانور آ رہے ہیں، پیچھے سے چارہ لے کے اس کا مالک بھی آ رہا ہے، ایک خوبصورت منظر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمالیاتی حص کے بھی بہت سے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف اسی کو تلاش کیا قرآن مجید میں خوبصورتی کا، اور خوبصورتی سے انسان جو متاثر ہوتا ہے، منظر کشی کا کہاں کہاں بیان ہے، وہی آیتیں جمع کر کے اس پر کتابیں لکھ دی لوگوں۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ہو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سب جا نشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ یعنی اللہ بہت سی ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے فائدے کے لیے جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی پیٹرول جانتے تھے؟ پیٹرول 200 سال پہلے پیٹرول ڈیزل کچھ معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ انسان کی جب ضرورتیں بڑھتی گئی، ضرورت ایسی پیش آئی، اللہ نے وہ خزانہ نکالا، اور نہیں معلوم کہ اور ابھی کیسے کیسے خزانے اندر ہیں جو ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے پہلے سے پیدا کر کے رکھے ہیں۔ تو ہم کو علم نہیں ہے مگر ہمارے فائدے کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کر کے رکھی ہیں۔ اسی لیے بہت سے جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم اس جانور کی کیا ضرورت ہے، مگر آج شاید تحقیق کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ تمام جانور ایسے ہیں جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے، انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور دھاتوں میں سے پلاٹینم کا ذکر کرے ہمارے بھائی صاحب، اب وہ نئی نکلی ہے، قیمتی دھات ہے۔ اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راست کے ٹیڑے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو
तुम सबको हिदायत दे देता। वही जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होती हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर, अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। उसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र की दावत दिया है कुरान मजीद। हम लोग बिल्कुल आँख बंद करके बैठे हैं, अंग्रेज़ा गौर व फिक्र कर रहे हैं, जर्मन गौर व फिक्र कर रहे हैं, चीज़ों के ईजाद करते चले जा रहे हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। इसलिए उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने ज़मीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों एक सा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं न कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये एक अहम आयत है शिर्क के बारे में। लोग कहते हैं साहब मुसलमानों में से जो खबर परस्ती वगैरह कर रहे हैं, काफिरों का जो शिर्क था अलग था। वो लकड़ी मिट्टी पत्थर के मूर्तियों की पूजा करते थे। अल्लाह ने उसकी मजम्मत के लिए पैगंबर को भेजा। हम लोग थोड़ी करते क्या, गणेश की पूजा करते हैं हम लोग? इस तरह की बात कहते हैं लोग। वो मुर्दा बेजान चीज़ें थी, उनकी पूजा करने से अल्लाह ने मना किया, वो शिर्क था। हम लोग तो बुजुर्गों की खबर के पास जाते हैं, उनको पुकार के कहते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, आप आमीन बोलिए, अल्लाह के पास हमारा बेड़ा पार कराइए, हम खुदा थोड़ी बना। तो उनका जवाब है इसके अंदर। क्या है जवाब? कि मक्के के लोग जिन हस्तियों को, मूर्तियों को पुकार रहे थे, बुतों को पुकार रहे थे, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दूसरी हस्तियां खुदा को छोड़कर जिनको तुम पुकार रहे हो किसी चीज़ को भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। खालिक नहीं है, मखलूक है, और वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और उनको नहीं मालूम कि कब जिंदा करके उठाया जाएगा। क़यामत में जिंदा करके किसको उठाते अल्लाह ताला? बोलो साहब, पत्थरों को उठा के हिसाब लेने वाले हैं, लकड़ी के कुंडों को उठा के हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन दो मखलूक को उठाने वाले हैं, एक जिनों को और इंसानों को। तो ये बुत थे या तो जिनों के थे या तो इंसानों के, जिनके सामने सर झुका रहे थे, जिनसे मुरादें मांग रहे थे, या जिनके पास जाके नजर न्याज पेश कर रहे थे। तो वो जो शिर्क कर रहे थे, सेम शिर्क आज मुसलमान कर रहे हैं। जिन हस्तियों के सामने सर झुका रहे हैं मुसलमान, वो या तो बुजुर्ग इंसान हैं, शहीद हैं, कोई दाई हैं, कोई मुजाहिद हैं, या नहीं तो कोई जिन्नात हैं, कोई फरिश्ता हैं। तो इस तरह का शिर्क जो हम कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, सेम शिर्क अरब के लोग भी करते थे। ठीक है, मुसलमान भी ये नहीं बोल रहे कि ये खुदा है, यही बोल रहे हैं मुसलमान कि ये हमारा काम बेड़ा पार कराने वाले लोग हैं, अल्लाह के चाहिए हमारा काम बना देते। कुफार भी यही बोलते थे कि उन्हें खुदा है नहीं बोलते थे। कुरान में लिखा हो कई जगह, इनसे पूछो ज़मीन आसमान को किसने बनाया, बोलेंगे अल्लाह। इनसे पूछो माओ के पेटों में बच्चे की सूरत कौन बनाता, बोलेंगे अल्लाह। इनसे पूछो कश्ती जब तूफान में गिर जाती है तो कौन तुमको पनाह देता है, बोलेंगे अल्लाह। अल्लाह को मानते थे। फिर ये हस्तियाँ क्या है तो कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं साहब कि अल्लाह तक हमको पहुँचाने वाली हस्तियाँ हैं। यही बात आज मुसलमान बोल रहे हैं, भाई इनके पास गए तो अल्लाह तक जा सकते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ से जा सकते हैं? तो जो कुफ्र शिर्क अरब के लोग कर रहे थे, आज वही कुफ्र शिर्क के अंदर हम मुसलमान मुब्तला हैं। तो वो मुशरिक नापाक क्यों थे, नजिस क्यों थे, हम मवाहिद पाक कैसे हो गए हम लोग? अल्लाह हमको तौहीद की सही समझ दे। तो आयत फिर से सुनिए, तर्जुमा सुनिए फिर। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं न कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि इन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घुमंड में पड़ गए हैं।
اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہو۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں ابھی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت یہ پورا کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پر بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی خیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یہ موت کا تذکرہ ہے صاحب۔ متقی لوگ وہ ہیں جب مرنے کا وقت ان کا آتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو پاکیزگی کی حالت میں رہتے ہیں اور آ کے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے کیا کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں نیک لوگوں کو، لیکن جو لوگ تقویٰ پرہیزگاری پہ نہیں چلتے ان کے پاس فرشتے ایسی سختی کے ساتھ ڈراؤنی چہرہ لے کے آتے ہیں، ان کو دیکھتے اس کے پیشہ پہرا نکل جاتا ہوں اور اس کی روح کو بڑی سختی سے نکالتے اس کے جسم سے۔ تو حدیث میں ہے کہ بالکل ایک گیلے کپڑے کو خاردار جھاڑی پہ پھینکنے کے بعد کھینچے تو جس طرح سے اس کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں، جسم کی ہڈی سے اس کی روح نکلتی ہے، سخت تکلیف سے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے اور فرشتے لے کے جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں اسی کی طرف پھڈی کھلی دیکھتے رہتا ہے روح، اس کے بعد اس کی جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کی روح کو جب لے جاتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ اوپر نہیں آنے دیتے، اس کو وہیں سے نیچے واپس لوٹ جاتے، سجین میں پہنچا دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پاکیزگی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت دے، اور ہمارے پاس جب فرشتے آئیں تو خوبصورت شکل میں خوشبو لے کر آئیں، ڈراؤنی شکل میں آنے سے اللہ ہم کو بچا دے اور ہمیں موت کی سختی سے بچا دے اللہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پیغمبروں کے بھیجے جانے کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر زمانے کے لوگوں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کیا دعوت دی؟ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان ہو، بت ہو، شیطان ہو، بادشاہ ہو۔ تو طاغوت سے بچنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ آج جو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت کا کام سب بول رہے ہیں اور دعوت کی تربیت ہو رہی ہے، دعوت کے شعبے تخصص کے مدرسوں میں کھل رہے ہیں، تو وہ دعوت کیا ہے؟ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام کے اصول صحت کے لیے مفید ہے، اسلام کے اصول سے دنیا میں امن رہتا ہے، اسلام کے اصول پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا ہے، اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہم۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ طاغوت کو چھوڑو،
اسلام یہ ہے کہ بت کی عبادت نہیں کر سکتے، اسلام یہ ہے کہ نفس کی خواہش کی عبادت نہیں کر سکتے، اسلام یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے قانون کو دبا کے اپنا قانون چلانا چاہتے ہیں ایسی حکومت کی اطاعت نہیں کر سکتے، کوئی ایسا بولنے کی دعوت نہیں دے رہا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسی موم کی ناک والی دعوت نہیں دی۔ شروع دن آپ نے کیا کہا؟ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ، مگر اللہ معبود ہے۔ تو تمام خدائی کے دعوے داروں کی، تمام معبودیت کے دعوے داروں کی، تمام الوہیت کے دعوے داروں کی نفی کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم نے جس بستی میں بھی پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ہے ان کا منتظر ہے۔ مکے میں ظلم ہو رہا تھا، ایمان پہ چل نہیں سکتے تھے، تو صحابہ کی ایک جماعت مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئی تھی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے، ایمان کے تقاضوں پہ چل نہیں سکتے، تو وہ بستی میں رہنے کے بجائے ایسی جگہ نکل کے چلے جانا چاہیے جہاں ایمان پر چل سکتے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ تو مظلوم لوگ ظلم سہنے کے بعد ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا اجر تیار کر کے رکھا ہے، یہ اس میں بشارت دی جا رہی ہے۔ آج برما کے مسلمان بھی ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں جانا چاہتے ہیں، لیکن دروازے بند ہیں، اس کے کہیں نکلنا چاہتے نہیں ہیں تو قتل ہو جا رہا ان کا۔ آج دنیا میں ہجرت کے راستے بند کر دیے پورے، ہر دنیا جغرافی اعتبار سے اپنے حدود مقرر کر لیے، کوئی آنے جانے نہیں دیتے کسی کو۔ جبکہ جس زمانے میں اسلام آیا تھا دنیا میں بھی انسان جبھی بھی رہتے تھے، انہوں نے کوئی ایسی حدیں نہیں مقرر کی تھی، بلکہ کوئی بھی کسی ملک میں جا سکتا تھا، رہ سکتا تھا۔ انسانیت تھی اس زمانے میں، انسان اب ترقی کیا ہے لیکن اب حیوانیت آ گئی انسانوں میں۔ ایک حکومت دوسرے انسانوں کو، دوسرے علاقے کے لوگوں کو آنے نہیں دیتی، آئے تو ان کے لیے الگ سے کیمپا بنا کے رکھتی، ان پر نگرانی رکھتی کہ ہماری بستیوں میں نہیں آنا، یہیں رہنا، ہم دیں گے تو کھانا نہیں تو بھوکے مر جانا۔ آج وہاں پر کیمپا ہیں، کیمپوں میں مسلمان اگر جان بچانے کے لیے آ گئے ہیں بدھسٹوں سے حملے سے بچنے کے لیے، تو سور کا گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے، پانی کی جگہ شراب کے پیکٹ دیے جا رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں آپ پڑھیں کہ اسلام پر کیسی زندگی اسلام ماننے والوں کی تنگ کی جا رہی ہے۔ چین میں روزہ رکھنے والے لوگوں کو روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے ایک شہر میں، اور فرانس میں روزہ رکھنے والوں کو جرمانہ لگایا گیا ہے۔ اسلام پہ عمل کرنے پہ ساری دنیا میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو جو مظلوم ہیں اسلام کی وجہ سے ایسی جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ ان کو اجر سے نوازے گا۔ راستے میں مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت پہ پہنچائے گا، سورہ نساء میں گزر چکا ہے، آگے مزید آ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم لوگ کو نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ یہاں ذرا ٹھہرنا پڑے گا صاحب، میں تشریح پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کتاب کی تعلیم توضیح لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اس کی خاطر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مکمل ہونے کے باوجود ضمنی تفصیلات اس میں نہیں ہیں۔ نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ اس میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا طریقہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزوں کے احکام ہیں لیکن اس کی تفصیلات اس کے اندر نہیں ہیں۔ وضو کا حکم ہے، وضو ٹوٹتا کیسا اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ اے نبی، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اب یہ ذکر، نصیحت، یاد دہانی کی کتاب تم پر ہم نے نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے چلے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی۔
اس لیے احادیث شریفہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے، اللہ کے حکم کی وضاحت حدیث میں ہے۔ معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، اصول قرآن میں ہے، اس کی تفصیلات پوری حدیث میں، سنت میں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کو تو مانتا ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتا۔ قرآن کو تو مانتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس زمانے سے آج تک یہی قرآن ہے، قرآن کے نام سے کتاب، لیکن حدیث کا کوئی ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے، اور اس میں ایسی ویسی چیزیں بہت ساری ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر جیسا چاہیں گے ویسا اسلام اپنے مرضی سے بنا لیں گے قرآن کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، اس اصول کی تشریح جو چاہے مقرر کر لیں گے وہ، اس لیے گمراہ ہو جائیں گے، ان کا ایمان نامکمل ہے، ناسخ ہے، ناقص ہے، اور ایسے لوگوں سے دوستی اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، ان کی کتابیں پڑھنا نہیں چاہیے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کا جو دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر تھے، پیغام رساں، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آپ نے پہنچا دی، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، باقی آپ کی کوئی ڈیوٹی تھی نہیں۔ یہاں لکھا ہوا ڈیوٹی تھی اس تعلیم کی وضاحت کرنا، اس تعلیم کی تشریح کرنا، اس تعلیم کا مقصد اور اس کی حکمت بیان کرنا، یہ سب ذمہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے انکار حدیث ایک فتنہ ہے، کفر کے قریب پہنچانے والی چیز ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن رسول اللہ کی رسالت میں آپ کی احادیث کا انکار کرنا قرآن مجید کو بالکل بدل دینے کے لیے دروازہ کھولنے کے برابر ہے۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے کوشش سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم و رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سر سجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہ دیکھیے ساری کائنات میں اسی کا دین چل رہا ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ یعنی اللہ کا دین چل رہا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے حکم کے مطابق تمام کائنات کی چیزیں زندگی گزاریں۔ سورج اللہ کے حکم کے مطابق نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند اس کے مطابق چھوٹا بڑا ہوتے ہوتے بالکل اندھیرا ہوتا پھر روشن ہوتا، یہ سب چیزیں، ہوائیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں، زمین اس کے حکم سے نرم ہو رہی ہے، اس میں سے پودے نکال رہی ہے، درخت اسی کے حکم سے پھل لا رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے۔ حکم پہ چلنا دین ہے، اور ہم سے حکم ہے ہم بھی اللہ کے دین پہ چلیں، تو اپنے حکم پر، شیطانوں کے حکم پر، دوسروں کے حکم پر نہ چلیں، اللہ کے حکم پہ چلیں۔ اللہ کا حکم ہم کو خواب میں نہیں دیتا، پیغمبروں کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے دیتا ہے، لہذا قرآن اور سنت پہ چلنا، اللہ کے دین پہ چلنا ہے۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو ایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلوت چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سر گھونٹ بھی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب و حکمت میں کامل ہے۔ یہ لوگ اللہ کو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً سبحان اللہ بول کے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ لوگ اللہ کو بیٹی ہے بولے فوراً اللہ پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقص سے، کمزوری سے پاک ہے،
اس بات سے بھی پاک ہے کہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی اس کو بیوی ہو، اس کے پاس جا کے سوئے، پھر اس سے بچے پیدا ہوں۔ اس بات سے پاک ہے کہ اولاد اس کو ہوتی ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو بڑھاپے میں سہارا ہونا، مر گئے تو وراثت دیکھنے والا ایک وارث ہونا۔ یہ تمام کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ ایک لفظ سبحان اللہ ان تمام شرک کی تمام بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بیٹی اللہ کو بول رہے ہیں، خود تم کو بیٹی ہے اگر کوئی بولا تو منہ تمہارا کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر نہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اختلافات مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، مگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کئی جگہ بعض جگہ درس قرآن کے لیے مسجد میں گئے، صاحب ہمارے پاس ایک قسم سے کام چل رہا ہے ایک نہج پہ، اب قرآن وغیرہ لے کے آ کے ابھی اختلاف ہوں گا صاحب، انتشار ہوں گا نکو، تو قرآن بولے تو لوگ بڑے اختلاف ہوتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب تو رہنمائی رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی بھی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ انگور تو اللہ نے پیدا کیے، پاک اور حلال چیز ہے، لیکن اسی کو سڑا کے ایک چیز بنا لیتے ہیں جو ناپاک اور حرام ہے، وہ ہے شراب۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کھجور انگور کی بیلوں سے ہم نے ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ شربت بنائے تو پاک رزق ہے، سڑا کے بنائے تو شراب حرام ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، وہ ایک ہے ٹی وی ہے۔ ٹی وی کا استعمال اگر واقعی صحیح ہے کہ اسلامی حکومت ہے، چینل پورے اسلامی مزاج بنانے والے ہیں، اس کے ذریعے سے ہر چیز اسلام کے مزاج کو پیش کرنے والی ہے، تو وہ ٹی وی رکھنا غلط نہیں ہے، اس کا دیکھنا غلط نہیں ہے۔ آج جو ٹی وی بھی ہے وہ تو ایک آلہ ہے، اس کو چلانے کے جتنے اس کے اسٹیشنز ہیں، جتنے چینلز ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہیں، بے حیائی کے ہیں یا برائی کے ہیں یا وقت کی بربادی کے ہیں، اس کے ذریعے سے پورا ذہن ہمارا شیطان کی تابعداری میں بن رہا ہے۔ تو ٹی وی فی نفس سے ہی حرام نہیں ہے، برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ اچھا استعمال کرو تو ٹھیک جائز ہے، غلط استعمال کرو تو ناجائز ہے۔ جیسے انگور غلط نہیں ہے، کھجور غلط نہیں ہے، اس کو سڑا کے اگر بنا لیے تو اس کا شراب غلط ہے۔ یہ اس سے آپ کیمپر کر سکتے ہیں۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بتائیے اب نہیں سیاست میں ایک یوٹیوب کے حوالے سے ایک نیوز آئی ہے کہ شہر کی مکھی کے کوٹھے میں ایک مکھی کسی شراب کے برتن کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور وہ شراب کو چوسی تھوڑا سا، تو اس پہ جو ہے انسان کی ایسی نشے کی کیفیت آتی ہے۔ آپ لوگ بھی بڑے ہوئے سیاست میں آئی تھی نیوز، تو وہ مکھی جب وہ پلٹ کے اپنے کوٹھے میں آئی تو مکھیوں نے اس کی کیفیت کو دیکھ کے اس کو مار کے بھگا دیا، آنے نہیں دیا، بلکہ اس کو گرا کے اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ تو اس واقعے کو جو ہے کسی نے جو ہے ویڈیو میں سیو کر کے یوٹیوب پر ڈال دیا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ اس سے ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے،
تو کیسے اللہ تعالیٰ شہد کی حفاظت کرے وہ بھی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ویڈیو والے کو اللہ بھیجے ہوں گے تاکہ دنیا کے سامنے جائے کہ شہد کیسی اچھی چیز وہ بتا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہے، آیت میں ایک جملہ ہے فصل کی سبل ربی کی ذللا، اپنے رب کی بنائی ہوئی راہ شاہراہ پر اس کے ساتھ چلتی رہے. کس کے ساتھ؟ ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے اپنے رب کی. تو وہ راستہ جو اللہ کا بنایا ہوا اس کے لیے فطرت کا تھا، وہ شراب چکھنے کے بعد وہ راستے میں تبدیلی آ گئی اس کے، تو اللہ نے اس کو جو ہے اس کے چتھے سے ہٹا دیا. اس کو مخلوق پوری فطرت پہ چلتی ہے صاحب. آپ دیکھیے کوئی بیل سے جا کے خواہش پوری نہیں کرتا، انہیں گائے کے پاس جاتا انہیں. اس طرح سے تمام جانور، شیر جنگل میں رہتا ہے تو ملا تو شکار کر کے گوشت کھاتا مگر گھاس نہیں کھاتا، پھلا نہیں کھاتا. ہرن بارہ سنگھ ہے تو گھاس کھاتے رہتے لیکن گوشت نہیں کھاتے. ہر چیز فطرت پہ چل رہی ہے. ایک انسان ہی ہے ایسا، اب یہ بھی کرتا نہیں تو وہ بھی کرتا، برا کام بھی کرتا. اس طرح سے انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی میں وہ زندگی گزارے، وہ نہ بٹا جائے. شہد کی مکھی تو پھولوں پر ہی جاتی ہے، شہد کی مکھی پھولوں پر ہی جاتی ہے، وہاں سے لاتی ہے وہ شہد جو بنتا ہے. چلے گئی تھی ایک برتن کے پاس ہو سکتا ہے نہیں، لیکن غیر فطری بات وہ ہی ہے. نہیں. اب کیا ہے، میں تامل ناڈو میں جماعت اسلامی کا ایک اجتماع ہوتا ہے، کیرلا میں سوری، تو وہاں پر اس میں ایک نمائش لگی تھی. اس نمائش میں جو ہے وہاں بریڈنگ ہوتی ہے، فارمنگ ہوتی ہے شہد کی، تو اس کی پورے اسٹال لگائے تھے. تو کیسے ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ پورے جالے والے ڈال کے مچھلیوں کے پٹھے پیدا کر کے مچھلیوں کو چھوڑتے ہیں. تو وہاں پر ان کی غذا کے لیے کچھ رس رکھتے ہیں، وہاں جھاڑا پھولا نہیں ہے، وہ چوسنے ہیں تو پھر اس کو اندر تلا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں کیا کرتا نہیں معلوم. اس کے بعد آ کے وہ پٹھوں میں ایسے شہد بنا دیتی ہے. تو وہ پینے کا پانی جس میں کچھ مادہ ڈالے ہیں، کچھ میٹھی ڈالے ہیں، تو صرف پھول ہی نہیں، جہاں بھی اس کی پسند کی کوئی چیز مل جائے تو شاید چستی ہوں گی. فارمنگ چل رہی ہے. وہ جو آپ بتائے ابھی وہ شہد اصلی نہیں ہے، یہ بولا پھولوں کا یہ بولیے، یہ بول سکتے آپ. جیسا اب ہمارے پاس مرغی ہے، مرغا مرغی جو ہے فطری طور پر ملتے تھے تو انڈا ہوتا تھا، پولٹری فارم کا آ رہا ہے، ویسا وہ بھی شہد میں کچھ فرق ہو گیا ہوں. مگر اللہ نے شہد تو بنایا تھا، اللہ نے شہد تو بنایا تھا مکھی کے اور پھول کے ذریعے. یہ بات آپ کی. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے کہ جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم چیز بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. کہ کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر سکتے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کی برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ ایک گزر گئی آیت ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے کام کے بعد فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. ہمارے پاس جو مثال دیتے ہیں صاحب، بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کے پاس جانا پڑتا، وزیر کے پاس جانا ہے تو چپڑاسی کے پاس جانا پڑتا، جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کے پاس جانا تھا، وکیل کے پاس جانا ہے تو چپڑاسی کے پاس جانا پڑتا. اللہ کے پاس بھی ہوتا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. تو اللہ کو بندوں کی مثالیں نہیں دینا، اللہ کو کسی اور مخلوق سے مثالیں نہیں دینا. اللہ عظیم ہے، اس کی قدرت غیر معمولی ہے اور وہ براہ راست اس نے کہا کہ مجھے پکار میں تمہاری پکار سنتا ہوں.
اللہ کے لیے مثالیں کسی بادشاہوں کی، راجوں مہاراجوں کے، نوابوں کی دینا نہایت ہی واہیات بات ہے۔ بے شک سننے اور جاننے والا، بلکہ بہت زیادہ سننے والا، بہت کچھ جاننے والا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ یہ ابھی جو آخری آیت تھی، پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے فضائے آسمانی میں ان کو مسخر کر رکھا ہے، کس طرح اللہ کے سوا کون ان کو آخر تھام رکھا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پرندوں پر غور و فکر کر کے پلین بن گیا۔ کون کرے غور و فکر پلین بنانے کا؟ مسلمان ابتدائی کام کرے تھے، بعد میں آج پلین بنانے کا سب دوسرے لوگ کام کریں۔ تو اس طرح سے مخلوقات پہ غور و فکر کر کے بہت سی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بنایا تو ویسی اس کے ماڈل میں بنا کے دوسری چیزیں۔ تو ہیکل سلیمانیہ کا کر رہے ہیں ابھی۔ جی ہیکل سلیمانیہ، ہاں، حدود کا وہ جو پرندہ جو ہے نا تخت لکھا ہے ابھی بھی بلقیس کا۔ نہیں وہ حدود تھا وہ۔ جی ہاں، تو وہ اس طریقے سے آدمی کو بھی منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تحقیق چل رہی پوری۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی بھی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کی سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا برداریاں چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کر رہے تھے۔ تو قیامت کے دن شرک جن کا کیا تھا، شریک جن کو کیے تھے، وہ معبود بھی وہاں اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے یا اللہ ہم ان کی عبادت کر کے پریشان ہو کے پھنس گئے۔ وہ بولیں گے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے، جھوٹے۔ تو یہ ایسی بات چیت حشر کے میدان میں کون کریں گے؟ کیا لکڑی مٹی پتھر کے بے جان بت، بلکہ وہ ہستیاں کریں گی جو اصل میں انسان تھے یا جن تھے یا فرشتے تھے۔ ان کو جو لوگ خدا سمجھ کر عبادت کرے، چونکہ وہاں میدان میں وہ بھی موجود ہوں گے، وہ انکار کریں گے۔ تو مکے کے مشرکوں کا جو شرک تھا وہ جاندار ہستیوں کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہ مشہور آیت ہے جو جمعے کے دن سنائی جاتی ہے ممبر پہ سے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس میں 3 کام حکم دیے گئے ہیں کہ یہ کرو، اور 3 ممانعت کے احکام ہیں کہ یہ مت کرو۔ اور یہ آیت کا انتخاب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو خلافت کے زمانے کے بعد بگاڑ آ گیا تھا، تو پھر جب ان کو خلیفہ بنائے تو انہوں نے شاندار شان شوکت کی زندگی چھوڑ کر فوراً پھر خلیفہ کی طرز پہ زندگی گزارنا شروع کر دیے تھے۔ بہت اچھے آدمی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے۔ تو انہوں نے یہ مقرر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد 2 خاندانوں کی حکومتیں چلی، بنو عباس بنو امیہ۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ لوگ ذمہ داری عہدے پر آ جاتے تھے تو جمعے کے خطبے میں اللہ رسول کی باتیں کم ہوتے تھے، پرانے ان کے اپوزٹ مخالف خاندان کی مذمت میں زیادہ باتیں بولتے تھے۔ ان کے بعد اگر ان کو زوال ہو کے دوسرے اگر اقتدار پہ آ گئے تو ان کے خلاف۔ اس طرح سے کوئی حضرت علی کی تائید میں بولتے تھے، کوئی حضرت معاویہ کی تائید میں، کوئی حضرت علی کی مخالفت میں تقریر کرتے تھے، کوئی معاویہ کی مخالفت میں۔ ایسا مسلمانوں کے اندر نظام میں پھوٹ ہو گئی تھی
جب وہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے طے کر دیا کہ کسی کے خلاف کوئی تقریر ممبر پہ سے نہیں ہونا، بلکہ اس میں نصیحت کی باتوں کے اختتام پہ یہ آیت پڑھنا جس میں مسلمانوں کو کچھ حکم بھی دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، اگر اس پر عمل کریں تو اسلامی معاشرہ وجود میں آتا۔ کیا کیا چیز ہے سر؟ حکم کرنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہا ہے۔ عدل کا مطلب ہے انصاف سے بھی بلند چیز، کسی کو برابر برابر دینا عدل ہے۔ مگر ایک صاحب کو زیادہ بچے، ایک صاحب کو بچے ہی نہیں ہیں، تو ذرا ان کو زیادہ دینا، ان کو ذرا کم دینا، یہ عدل ہے۔ کیوں؟ ضرورت کے مطابق دینا، تو عدل کا حکم دیتے رہتے۔ احسان، احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے تو کوئی اچھا نہیں رہتا مگر ہم اس کے ساتھ اچھے رہنا، ہم سے تو کٹتا انہیں مگر ہم جڑ کے رہنا، ہم کو تو محروم کر دیتا مگر ہم اس کو دینا، انہیں سلام ہی نہیں کرتا ہمارے مگر ہم سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا، بیمار ہو تو مزاج پرسی میں چلے جانا، یہ ہے احسان۔ اور یہ کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، 3 کام ہیں۔ یہ 3 کام اگر کریں ہم تو ہوگا یہ کہ معاشرے کے اندر شیرینی، حلاوت، محبت، الفت، تعلقات کے اندر بہتری پیدا ہو جائیں گی۔ مگر آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، احسان اور انصاف بھی نہیں کر رہے، عدل بھی نہیں کر رہے۔ اس کے مقابلے میں جو نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بدی سے، یعنی گناہ سے، ہر قسم کے گناہ، بے حیائی سے۔ آج بے حیائی تو فیشن ہے، بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی بے حیائی کے کام نہیں کرا تو کیا دخیانوسی ہے بھائی ان کے بچے یہاں، یہ دیکھو یہ لمبا برقع پہن لے کے ایسا کرتے رہتے سر۔ تو بے حیائی آج فیشن بن گئی، اللہ نے منع کیا بے حیائی سے، بدی بے حیائی۔ اس کے بعد ظلم زیادتی سے اللہ نے منع کیا ہے، ہر قسم کا ظلم زیادتی، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی بے حیائی، یہ 3 چیزیں چھوڑنے کی ہیں اور 3 چیزیں پکڑنے کی ہیں، عدل، احسان، صلہ رحمی۔ اگر یہ 6 باتوں پر ہم عمل کریں، ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی نظام کی طرح سے بہتری پیدا ہو جائے گی۔ بغیر خلافت کے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نظام آ جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے تو گھر کرایہ کا ڈھونڈنے آ جائیں گے وہاں پر، کیا اچھی بستی ہے سب مسلمانوں کی، یہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی، اور یہاں جو ہے کوئی کسی کے خلاف نہیں رہتا، آپس میں بڑے شیر شکر رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو محلے ہیں غیروں کے محلوں سے زیادہ بدی کے، برائی کے اڈے ہیں ہمارے۔ اللہ بچائے ہم کو، ان احکام پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ کی عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اسے کوئی عہد مانگا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آ کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی خصموں کو آپس کی معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات کھو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی خصموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد ابھر جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دے اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کے، اور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور جملہ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخر میں یہی خسارے میں رہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے کے نتیجے میں ستائے جا رہے تھے لوگ، ناقابل برداشت تکلیف پر بعض لوگ ایسے تھے جو کلمہ کفر بول کے جان بچا کے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی اطلاع دیجیے، اعلان کر دیے کہ دل سے ایمان پر مطمئن ہیں، جان بچانے کی خاطر کچھ ایسے جملے بول دیے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دل سے کوئی کفر قبول کر لے اپنے خواہش کے پورے کرنے کے لیے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو اللہ کا غضب ہے، بڑا عذاب ہے۔ آج یہ معاملہ، کوئی بچی کوئی بچہ عشق کر لیے تو وہ لوگ کفر کو دل سے قبول کر کے شادی کر رہے ہیں۔ منصف اخبار میں آیا کہ پچھلے سال کوئی بڑے کروڑ پتی خاندان کی بچی، اس کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک پی ایچ ڈی کوئی آتا تھا ان کے گھر میں، مگر وہ موچی کے خاندان کا تھا، اس سے اس کا عشق ہو گیا، عمر میں کافی فرق تھا، بچی بولے میں اس سے شادی کرتی ہوں، اور وہ بھی اس کا مذہب قبول کرنا پڑتا بول دیا انہیں، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ اماں بابا پوری اس شادی میں شریک رہے جو کافروں کے طریقے پر انجام پائی۔ ایسے واقعات حیدرآباد میں بہت سے ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کی نہیں چل رہی، بچے بچیاں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں، اپنے خوشی سے کفر قبول کر کے آریہ سماج مندروں میں جا کے وہاں نکاح پڑھا رہے ہیں، ان کے شادیاں کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کفر کو قبول کرے اپنے مرضی سے دردناک عذاب ہے ان کے لیے، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، اللہ بچائے اس سے۔ فرما رہے غفلت میں ڈوب چکے ہیں، اللہ نے ان کے دل پہ مہر بھی لگا دی ہے، کیوں؟ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے تو دل کا دروازہ اللہ بند کر دیا۔ یہ کل جو آپ بتائے تھے کل یا پرسوں ہماری مہم کے سلسلے میں کاروان اصلاح معاشرہ کی مہم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں سن رہے ہیں اس وقت آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں اللہ کی توفیق سے مسجد میں آئے، یہ باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروان اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے ہم ہوٹل کے سامنے جا کے جب بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو مسجد میں آنے کی جن کو توفیق نہیں ہوتی ان تک بات پہنچتی، وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی، کہیں اجتماع میں نہیں آتی، ان کو کوئی بات سننے کی موقع نہیں ملتا، کاروان اصلاح معاشرہ کے ذریعے ان کے گھروں میں ان کے کانوں تک جو ہے بات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ کے اپنے محلوں میں جہاں کہیں آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں، اس کاروان کو بلا کر کے آپ کی مقامی ہونے کی وجہ سے ہم کو تھوڑی مدد مل سکتی، اس کاروان کے کام میں مدد بٹائیں، یہ بہت ضروری اور اہم ترین کام ہے۔ مسجد کا خطبہ مسجد میں آنے والا سنتا، اور عورتوں کے اجتماع ہوئے تو اس میں وہی عورت جاتی جو دین سے تھوڑا لگاؤ رہتا، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کو دین سے ذرا بھی واسطہ نہیں ہے، دین سے بھٹک جا رہے ہیں، تو بازاروں میں گلیوں میں نکڑوں پہ جا کے خدا سے ڈرانا اور قیامت سے ڈرانا، ان کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بات کہنا، یہ جو ہے اس وقت کی ضرورت بھی ہے، نبیوں کی سنت بھی ہے، اس میں ساتھ دینے کی آپ سے گزارش ہے۔ جو لوگ مدد کر سکتے ہیں مولانا سے مل کر اپنے محلوں کے لیے دعوت دیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی
کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم کی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ان لوگوں سے مباحثہ کرو اور ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدل ہو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رحم نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام میں جو باتیں بیان کی گئی، احکام دیے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں، کاروان اصلاح معاشرہ ایک گاڑی بنا کے محلوں میں جا کے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آخرت کی ایک نظم سنا کے یا حضور کی ایک نعت سنا کے جمع کر کے قیامت کی نشانیاں بتا کے موجودہ حالات پہ تبصرہ کر کے مسلمانوں کو کرنے کا کیا کام ہے اس کا پیغام سنا رہے ہیں۔ ہر جگہ گلی گلی میں جا کے 20-20 منٹ کا ایک پروگرام ہم چلاتے ہیں۔ اس میں آپ میں سے کتنے لوگ وہ پروگرام کہیں سنے؟ ذرا ہاتھ اٹھاتے کیا؟ ہاں، بہت تھوڑے لوگ سنے صاحب۔ تو آپ لوگوں کو جب تک وہ پروگرام نہیں دیکھے اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی۔ انشاءاللہ اس رمضان میں ایک پروگرام ہم یہاں درگاہ کے پاس آپ کو کر کے بتائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کا کام ہے اور آج شہر میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم لوگ 8 مہینے لگاتار وہ کام کریں، حالانکہ 1 سال سے زیادہ شروع ہو کے بیچ میں گیپ آتے گیا۔ اب تقریباً 2 مہینے سے تو ہمارا کام بند ہے، رمضان میں تو کر بھی نہیں سکتے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پھر شروع کریں گے۔ تو ہمارے 10 ساتھی ہیں، بزرگاں جو بیٹھے خود عارفین بھائی بھی، تو 10 ہمارے ساتھی ہیں جس میں 3 نوجوان ہیں، باقی سب بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ یہ سب ہم لوگ عصر کی نماز یہاں پڑھ کے نکلتے جس جگہ بھی جانا ہے، بعض اوقات راستے میں جا کے وہاں پڑھتے نماز، اور وہاں جس بستی میں جانا ہے پہلے سے وہاں کون سی گلی میں کدھر جانا ہے دیکھ کے، تو عصر سے لے کے مغرب تک 2 پروگرام کرتے، مغرب سے لے کے عشاء تک 2 پروگرام، بس یہ 4 پروگرام کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں ہم۔ تو یہ 4 پروگرام میں چاہے نہ چاہے عورتیں، مرد، بچے، جاہل، عالم، ہر قسم کے لوگ وہ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا کہ جو باتیں ہم وہاں بیان کرتے ہیں عام لوگوں کو کبھی سنے ہی نہیں وہ لوگ، مسجدوں میں تو روز سنتے رہتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں۔ تو کام کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اس کام میں آپ لوگوں کو حصہ لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ بتائیں انشاءاللہ ایک وقت اس کا مظاہرہ ایک آدھ جگہ بتا دیں انشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید اردو ترجمے والی بھی اور انگریزی رومن، پھر انگریزی ٹرانسلیشن والی بھی آ گئی ہے آج، جن کو ہونا ہے خرید لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنے والا، آپ کے منع کی چیزوں سے بچنے والا ہم کو بنا دیجیے. ہمارے اندر تقوی پیدا کر دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وضاحت کر دی ہے اس کو دل سے قبول کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے عام حالات پہ رحم فرمائیے، دین کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے. مظلوم مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں اللہ ان کی نصرت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی دستگیری فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ. یہ ہمارے مسجد کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، ان کے خاندان میں کوئی بہت بیمار ہو گئے ہیں صاحب یا صاحبہ. ان کی خواہش ہے کہ ان کے لیے دعا کرے صحت کی. بالکل پڑوسی ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہم سے کہا دعاؤں کے لیے اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کیجیے، بیماریوں کو دور کر دیجیے، عافیت اور صحت عطا فرمائیے. اسی طرح سے ہمارے ایک دوست ہیں ٹولی چوکی کے قریب رہتے ہیں سارا کالونی میں، وہ بھی ایک شدید بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کی تکلیف دور کر دے.